باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشیاتی قرآن کے حوالے سے ہم جو مذہبی اصطلاحات ہیں ان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کل ہم نے دو اصطلاحات پڑھی تھیں، آج کی اصطلاح ہماری ہے مالک۔ ملکیت کا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے اور وہ آج صبح کے دونوں لیکچر سے ڈسکس ہو چکا ہے۔ قرآن حکیم کی اس اصطلاح کو پڑھنے سے سمجھنے سے ہماری معلومات میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں مالک کے تصور میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ بتائی ہیں اور ہماری رہنمائی کی ہے۔ مالک کی معنی صاحب اختیار و اقتدار سامنے آتی ہے، جیسے سورہ نحل نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ وہ اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پوچھتے ہیں جو آسمان اور زمین سے ان کو کوئی بھی چیز دینے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اب اس آیت میں لا یملک کی تفسیر لا یستطیعون نے کر دی ہے۔ اس طرح سورہ نحل کی آیت 75 میں مملکن کی تشریح لا یقدر علی شیء نے کر دی ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، اس پر غور کرو۔ ایک غلام ہے کسی دوسرے آدمی کی ملک، وہ خود کسی بات کی قدرت نہیں رکھتا۔ لہ الملک ولہ الحمد، اس کی حقیقی بادشاہی اور تمام ستائش اسی کے لیے ہے۔ یہ اس کی مشیت ہے کہ اقتدار اپنے بندوں کو امانت کے طور پر تفویض کرتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ کہہ دو کہ اللہ ہے بادشاہی کے مالک، تیری چاہت تیرے قوانین سے بادشاہی فرش ہوتی ہے اور تیری چاہت قوانین سے بادشاہی ملتی ہے۔ قرآن میں ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ وہ نہ اپنے نقصان وہ نہ اپنے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے، اور نہ جینا نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ انسان کو اپنے حواس اور اپنی ذات کے نفع و نقصان پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، انسان کی اپنی نفع نقصان پر قدرت اختیار تو مستقل نہیں ہے اور وہ قائم بذات نہیں ہے۔ انسان کو جو قبضہ حاصل ہے وہ قدرت کی طرف سے امانت کے طور پر تفویض ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کا تقاضا ہے جس کے منہ سے انسان خود کو اشیاء امین ثابت کرے۔ اس مادے سے لفظ ملکیت ہے۔ قرآن حکیم میں ملکیت کے مسئلے پر جو تشریح آتی ہے وہ اس طرح ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت اور ملکیت۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ کے لیے ثابت ہے ملکیت اور حکومت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کی بھی۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ آیت تصریف کے ساتھ آئی ہے، بار بار آئی ہے۔ کیا تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت اور حکومت؟ ملک السماوات والارض وما فیہما، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ان میں ہے سب کی ملکیت و حکومت اللہ ہی کے لیے ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کی بھی تو مالک نہیں ہے۔ کچھ جگہ ملکیت کے بجائے خزانوں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ان تمام آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن حکیم ہر چیز کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی قرار دیتا ہے، انسانوں کے لیے اس طرح مالک ہونے کا ذکر نہیں۔ ان چیزوں کا تصرف اگر انسان کے پاس آ جائے تو وہ اس کے پاس امانت کے درجے میں ہے، کیونکہ انسان جو محنت اور کسب سے کماتا ہے وہ بھی اس کے پاس امانت ہے، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ قانون الہی کے تحت ہی تصرفات کر سکتا ہے۔ پیداوار کے جتنے بھی عوامل ہیں ان سب کا دار و مدار چونکہ کام مال سے ہے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تو انسان ان کا مالک نہیں بلکہ امین کہتا ہے۔ اس بات کو قرآن حکیم نے ان الفاظ میں واضح کر دیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا ہے اور اس کے بدلے میں بہشت کی جاودانی زندگی ہے۔ یہ اوپر آیات کے حصے پر ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے حوالے سے پڑھی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے لے کر، تو ان آیات کے بعد یہ جو آیت ہے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین میں ذرا پر کسی چیز کے بھی مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ملکیت کی اپنی طرف نسبت کر کے اور باقیوں کے لیے کہہ دیا کہ وہ ان کی ملکیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خزائن السماوات والارض جتنے بھی وسائل ہیں، یہ وسائل کے حوالے سے خزائن جو ہے وہ وسائل جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ زمین پر جتنی بھی ملکیت انسان کے پاس آتی ہے، جو بھی چیزیں آتی ہیں تو وہ ان کی بنیاد جو ہے وہ وسائل ہوتے ہیں۔ وسائل جس طرح ڈسکس ہوا ہے پہلے کلاسوں میں، تو جیسے زراعت کے جتنے وسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیے ہیں کہ زمین میں زمین کو پیدا کرنے کی صلاحیت بھی جو پیدا کرتا ہے، اور زمین میں پانی کے لیے بندوبست وہ بھی میری قدرت کا ہے، میری عطا کرتا ہے، میری عطا سے ہے، اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں زمین کی صلاحیت ہو یا زمین کو پیدا کرنا، اس کے لیے ہوا، اس کے لیے موسمیں، یہ سب چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہے۔ اسی لیے آپ ان کے لیے جو کسب کرتے ہیں، جتنا کسب کرتے ہیں آپ کا اس میں اتنا ہی حق ہے، باقی ملکیت جو ہے وہ آپ کی نہیں بنتی۔ کسب سے آپ کو حق انتفاع ملتا ہے، نفع کے لیے جو ہے وہ آپ کے حوالے چیز ہوتی ہے اور اتنی حد تک۔ الامانت کے متعلق ذکر ہو چکا ہے کہ وہ ارادہ اور اختیار کے استعمال کی امانت تھی، مال کے استعمال کا ارادہ اور اختیار اس میں شامل ہے۔ آیت انا ارنا الامانت کی تشریح کرتے ہوئے مولانا عمر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ امانت کی مراد متعین کرنے کے لیے ہمیں دور اسباب توجیہات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لفظ امانت کی جو سامنے معنی ہے ان سے انحراف بلا وجہ ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تمام چیزوں پر انسان کو اختیار و اقتدار ادا فرما کر سب چیزیں انسان کی تحویل میں بطور امانت دے دی اور اس سے مطالبہ کیا کہ ان چیزوں کا وہ منشاء الہی کے مطابق استعمال کرے، لیکن انسان نے مرضی الہی کو بالا خاک رکھ دیا اور یہاں اپنی مرضی چلانا شروع کر دی۔ آسمان و زمین کی تمام چیزیں انسان کی تحویل اور امانت میں دی گئی تھیں، لیکن وہ ان کا مالک بن بیٹھا۔ ظلم کی معنی وضع الشیء فی غیر محلی، چیز کو اپنے محل میں نہ رکھنا اور اس کو غلط طور پر استعمال کرنا ہوتے ہیں۔ انسان نے کائنات کی چیزوں کو غلط طور پر استعمال کیا اور منشاء الہی کی پیروی نہیں کی، اس لیے وہ ظلم ہے، اور اس نے یہ نہیں سمجھا کہ اس غلط استعمال کے نتائج عالم انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہوں گے، اس لیے وہ جہول ہے۔ ظلم جہولا، اس مسئلے میں بہت سارے لوگ الجھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ظالم کیسے ہوا اور جہول کیسے ہوا۔ مولانا نے اس کی وجہ جو ہے وہ بیان کر دی کہ وہ
ظالم کس طرح ہوا اور وہ جاہل کس طرح ہوا۔ امانت کے طور پر انسان کا تصرف کچھ عرصے تک منفعت اور فائدہ اٹھانے کے لیے دیا گیا ہے، مالک نہیں بنایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ قوانین الہی کے ماتحت ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور اس کی چیزوں سے فائدے اٹھانے کا حق صرف ایک مدت تک۔ مستقر و متاع الہی، ٹھیک ہے، یہ فائدہ اٹھانے کا حق صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تمہارے چوپایوں اور پالتو جانوروں کو بھی ہے۔ متاع لکم ولانعامکم، ٹھیک ہے، جو حق کو متاع الہی، ٹھیک ہے، متاع الہی جو انسانوں کو دیا گیا ہے وہی بتایا گیا کہ جانوروں کو بھی دے۔ اب جو جانوروں کے لیے حق ہے وہ ان کا مستقل ملکیت ہوتا ہے، بنتا ہے، کوئی کہے کہ یہ جانور کی مستقل ملکیت اور ملکیت مطلق ہے۔ بھائی دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی ہوگا سمجھدار جو بولے کہ یہ باڑا جانوروں کی مستقل ملکیت ہے، یہ کولر کیا بولتے ہیں اس کو جس میں وہ کھاتے ہیں، اردو میں کیا بولیں گے، اس کے گھاس کھانے کا جو بنا ہوا ہے برتن، ٹھیک ہے، کہ اس کی مستقل ذاتی ملکیت ہے، نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے بھائی، یہ چیزیں تمہارے لیے اور تمہارے جو پایوں کے فائدے کے اٹھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ متاع کے معنی وہ چیز ہے جس سے تھوڑا فائدہ حاصل کیا جائے لیکن وہ باقی رہنے والی نہ ہو بلکہ جلد ختم ہو جائے۔ یہاں یہ بھی وضاحت ہو گئی ہے کہ تمتع کا حق تو ایسا ہی ہوتا ہے جس ساتھ تمہارے چوپایوں کو ہوا کرتا ہے کہ وہ محض استفادہ کرتے ہیں، مالک نہیں ہوتے۔ والارض وضعها للانام، اللہ نے پوری زمین کو نور انسانوں کے لیے رکھا ہے۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ پیغمبر آپ کہیے کہ تم اس ذات حق کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، یہاں دن سے مراد ادوار ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یوم اپنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتایا کہ میرا یوم جو ہے وہ 50,000 سال کا جو ہوتا ہے، اور میرا جو قرآن شریف میں 2-3 جگہوں پر الگ الگ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ ادوار ہے، 2 ہے، جس نے زمین کو 2 ادوار میں پیدا کیا اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو۔ وہی تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس نے زمین میں اوپر سے مضبوط پہاڑ کھڑے کر دیے اور زمین پر برکتیں رکھ دی، اور اس میں غذائی اجناس کا مقررہ اندازہ 4 دن، یہ یہاں سے مراد ادوار ہے، 4 ادوار میں مقرر کر دیا جو تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں ہے، یعنی اس پر سب کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ سواء للسائلین، تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں ہے۔ کلیئر تشریح، کلیئر الفاظ ہیں۔ خدا نے اپنی پوری تخلیق کو جو ہے وہ سب انسانوں کے لیے منفعت کے لیے بتا دیا۔ قرآن حکیم نے زمین کے اندر اور اس کے باہر تمام وسائل انسانی کو سب کے لیے یکساں ملکیت قرار دیا ہے۔ وجعل فیہا رواسیہ من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا، اور اس نے زمین کے اندر اور اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی اور سب ضرورت مندوں کے لیے یکساں اس کی غذائیں اس میں بدیعت کر دی۔ یہاں وہی آیا سواء للسائلین، ٹھیک ہے۔ آیت مذکورہ میں واضح ہے کہ جس طرح زمین اور پہاڑ اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دفینے اور وسائل کو مشترک برکت بنا دیا گیا ہے، اس طرح زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی غذائیں اور وسائل
سب ضرورت مندوں کے لیے مشترک برکت ہے۔ زمین کے اوپر جو پانی اور جو فضا موجود ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لاگو ہے۔ تمام دنیا میں جو بھی ملکیت کے قوانین ہیں کے اتفاق کے لیے، ان ملکیت کے قوانین ہونے کے باوجود سمندروں پر ملکیت کے قوانین ملکیت کے ذاتی ملکیت کے بالکل نہیں، وہ ریاستی ملکیت ہوتی ہے۔ اور سمندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ زمین کا تہائی 3 حصے ہیں۔ ہماری خشک زمین جس پر انسان آباد ہے وہ چوتھا حصہ ہے۔ اب وہی زمین جس کے لیے کہا گیا کہ زمین کے تمام وسائل خدا کے ہیں، ٹھیک ہے، اگر زمین کے 3 حصوں کے جو پانی سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خدا کی ملکیت ہے، تو اس کا باقی چوتھا حصہ جو پانی سے باہر ہے وہ کس قانون کے ساتھ انسانوں کی ذاتی ملکیت بنتا ہے؟ مطلق ذاتی ملکیت بنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سوچنے کی ہیں اور استنباط کرنے کی ہیں اور معاملات کو سمجھنے کی ہیں۔ اسی طرح زمین کے اوپر فضا ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہے۔ جو زمین ہے، زمین کے اوپر جو فضا ہے وہ آسمانوں میں ہے، یعنی زمین سے اوپر جو کچھ ہے وہ آسمانوں میں شامل ہے، آسمانوں میں داخل ہے۔ تو فضا بھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، کوئی آدمی کہے کہ یہ فضا کا ٹکڑا میرا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح کی کبھی کسی نے کوئی دعویٰ نہیں کی۔ جب فضا پر کسی نے دعویٰ نہیں کی اور اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، جب ان چیزوں پر ملکیت کا مطلق ملکیت کا دعویٰ نہیں ہوا تو پھر زمین پر مطلق ملکیت کا دعویٰ کیسے آئے گا؟ تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے وضاحت کے لیے ایک کھلی دلیل بنتی ہے۔ قرآن حکیم نے ملکیت کے حق کے بجائے امانت و نیابت کا تصور دے کر ہمیشہ کے لیے ملکیت مطلق کے تصور کو ختم کر دیا۔ تمام چیزوں کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کو قرار دے کر انسان کو ساری چیزیں نائب ہونے کے حیثیت سے بطور امانت استعمال کے لیے دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں چند آیتیں انہی انداز کی یہ ہے: ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچا دو، جو امانتیں ہیں ان کے اہل تک پہنچا دو۔ اب امانتوں میں تمام چیزیں، ٹھیک ہے، شامل ہیں۔ انسان کے جس طرح مراتب ہیں ان کو اپنے اہل تک پہنچا دو، انسان کے جتنے وسائل ہیں ان کو اپنے اہل تک پہنچا دو، جتنی جن کی حقداری بنتی ہے ان کو حق دے دو، انصاف کی صورت میں امانات ان تک پہنچا دو، اشیاء کی صورت میں امانات ان تک پہنچا دو۔ یہ ساری چیزیں سب چیزیں جو ہے وہ اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان سمٹ کر نہ رہ جائے۔ اگر مطلق ملکیت کا حق ہوگا تو دولت چند حاصل نہیں آئے گی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ ہماری مشیت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا یہ ہماری ملکیت ہی نہیں ہے کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں آ جائے۔ اور سیدھی بات ہے، دولت چند ہاتھوں میں آئے گی تب جب ملکیت مطلق قرار دی جائے گی۔ ملکیت مطلق اور پھر اس کی کوئی تعبیر بھی آپ نہ رکھیں تو اس صورت میں تو کسی بھی صورت میں آپ کو دولت کے اکٹھے ہونے کو روک نہیں سکتے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ زمین میں ہم انسان کو خلافت دیں گے، تمکن دیں گے۔ وہ خلافت اور تمکن جو ہے وہ اس کے لیے ہوگا کہ وہ اپنے ڈیوٹیز اور فرائض کا انجام دے گا، ٹھیک ہے۔ ثم مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ہم جب ان کو زمین کی تمکین دیں گے، استخلاف دیں گے تو صلاۃ قائم کریں گے اور زکوٰۃ کا نظام، ایتاء زکوٰۃ کا نظام ہے وہ قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے انسانوں کی بنیادی ذمہ داری ملتی ہے کہ زمین پر اس کو استخلاف کا درجہ حاصل ہے، خلیفے کا درجہ حاصل ہے، اور خلیفے
کی حیثیت میں جو اس کا منصب بنتا ہے اس کی ادائیگی ہے ہی اس شکل میں، اس صورت میں کہ وہ امین کے طور پر چیزوں کو برت لے، وہ حق انتفاع کے طور پر چیزوں کو برت لے، مالک کے طور پر نہیں، مالک مطلق کے طور پر نہیں، ورنہ مستخلفین فی جو ہے وہ جو خدا کی منشا ہے، جو خدا چاہتا ہے، اس منشا کی تکمیل نہیں ہوئی۔ یہ استخلاف فی الحال قائم کرنے والے جن کو زمین پر تمکن حاصل ہوگا، یہ تمام انسانوں کو اشیاء کا نفع دینے کا نظام بنائیں گے، اور وہ نظام اللہ تعالیٰ کے اوپر کی آیات میں بیان کی ہوئی مشیت کی تکمیل کرے گا۔ قرآن حکیم کے ان تصریفات کی روشنی میں انسان کی مطلق ذاتی ملکیت بنتی نہیں ہے۔ انسان کو جو کچھ حاصل ہے وہ اس کے پاس ضمانت کے طور پر ہے۔ جن لوگوں کو استخلاف الارض حاصل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ وسائل کا ایسا انتظام جوڑیں گے جس سے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ وسائل میں سے ضمانت کے طور پر جتنا ضروری ہوگا اتنا ان کو مہیا کریں گے، اور بعد میں آنے والوں کی ضرورتیں بھی پوری کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مشیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے وہ لوگ جن کو خلافت کی ذمہ داری ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے خلفاء نے، ان کے طریقوں کو دیکھیں تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی مملکت کے جتنے شہری ہیں ان کے لیے ان وسائل کو کھلا رکھا ہے، ان وسائل کے لیے ان کے لیے وسائل کا بندوبست کیا ہے، بلکہ بعد میں آنے والوں کی فکر رکھی ہے۔ جب عراق فتح ہوا تو عراقی فتح پر جو فوجی جنرل تھے، فاتح تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ عراق فتح ہو چکا ہے اور اس کی زمینیں مال غنیمت بن چکی ہیں، اس لیے یہ ہمیں تقسیم کر دی جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا، نہیں تسلیم کیا۔ جو وجہ اس میں بیان کی، اس میں یہی دو باتیں کہیں کہ اس زمین پر یہاں کے لوگوں کا حق ہے جو یہاں کے باشندے ہیں، اور جو ان کی آنے والی نسلیں ہیں ان کا بھی اس میں حق ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آبادی بڑھے گی، عدم شماری میں اضافہ ہوگا، ان کی آبادی میں اضافے کے بعد جو لوگ بڑھیں گے تو ان کے لیے روزگار کے ذرائع چاہیے، اور یہ زمینیں اگر ان کے پاس ہوں گی بلکہ سب بنجر و آباد ہو، غیر آباد ہو، لیکن ان کے آنے والی نسلوں کے لیے یہ حفظ تقدم کے طور پر جو ہے خدا کے پیدا کردہ جو ہے نظام اور انتظام کے تحت ایک چیزیں یہ موجود ہیں، اور ان کو ان کے لیے ہی رہنا چاہیے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق نے عراق کی مفتوح زمینوں کو متعلق کیا تھا۔ قرآن کریم میں ایک اصطلاح آئی ہے ما ملکت ایمانکم، اس کے لفظی معنی ہے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے۔ اس سے مراد تین قسم کے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو کسی کی مالکیتی میں کام کر رہے ہیں، نمبر دو ان عورتوں کے لیے جو نکاح میں آ چکی ہیں، نمبر تین ما ملکت ایمانکم لونڈیوں کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، مثلاً المومنون کی سورۃ آیت نمبر 6، المعارج کی آیت 30، الاحزاب 50۔ لونڈیوں کے زمن میں اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں کے معاشرے میں غلام اور لونڈیوں کا رواجان تھا۔ غلام اور باندیاں وہ مرد اور عورتیں ہوتی تھیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آتے تھے، اور انہیں فاتح قوم اپنے افراد میں تقسیم کیا کرتی تھی۔ یہ سب کچھ اسلام کے آنے سے پہلے ہوتا رہا تھا۔ اسلام آیا تو عرب معاشرے میں غلام بھی موجود تھے اور باندیاں بھی موجود تھیں۔ قرآن حکیم نے اس زمن میں ما ملکت ایمانکم اور ما ملکت ایمانہم کے الفاظ فرمائے ہیں جو خود صیغہ ماضی ہیں، جس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ قصہ ماضی تھا۔ ٹھیک ہے، یہ قصہ ماضی تھا جو ماضی میں ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، جو ان کے گھروں میں نوکرانیوں کی صورت میں، باندیوں کی صورت میں، لونڈیوں کی صورت میں جو موجود تھی، یہ ماضی کے سیغے میں بتائے گئے ہیں کہ یہ جو پہلے تصرف میں آ چکی ہیں۔ نئے سرے سے غلام بنانا، نئے سرے سے باندیاں بنانا، اس کا قرآن میں کوئی تصور نہیں ہے، شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ جو احکام دیے گئے ہیں تو وہ ان موجود کے لیے دیے گئے ہیں۔ اب اس پر جن بزرگوں نے بڑا کام کیا ہے
جس طرح غلامی اور باندیوں کے مسئلے پر مولانا عبداللہ سندھی کی شاگرد مولانا سعید احمد اکبر آبادی، مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا بہت بڑا کام ہے کہ اسلام میں غلامی کا رواج، اس میں غلاموں پر اور باندیوں پر انہوں نے تفصیل قرآن آیات، تاریخی صنعتیں، روایتیں سب کی روشنی میں بحث کیا ہے، اور انہوں نے اس بحث کا نتیجہ یہی نکالا ہے کہ اسلام نے غلامی کو، باندیوں کے رواج کو ختم کیا، لیکن اس کے ختم کرنے کے لیے ایک دم حکم اس لیے نہیں دیا کیونکہ اسلام کے احکامات جو آتے تھے وہ بتدریج آتے تھے، جیسے شراب کے لیے 4 مرحلے میں حکم آئے، چوتھے مرحلے میں بالکل ختم ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چونکہ باندیاں ہر گھر میں موجود تھیں، عربوں کی جو لڑائیاں ہوتی تھیں ان لڑائیوں کے نتیجے میں ہر گھر میں یا ہر دوسرے گھر میں ان کا موجود ہونا تھا، اگر یکسر ان کے خاتمے کا حکم ہوتا تو ہزاروں کی تعداد میں یہ باندیاں اور لونڈیاں ان کو گھروں سے نکالنا پڑتا، جس طرح شراب کے منع کرنے کا حکم ہوا تو اس کے مٹکے جو ہے وہ روڈوں پر گرائے گئے، اگر ان کے منع کرنے کا فی الفور حکم آتا ہے تو یہ بھی مٹکوں کی طرح جو ہے روڈوں پر ڈالی جاتی، اور اس طرح ہزاروں بلکہ لاکھوں خواتین کا روڈوں پر آ جانا، اور جب وہ ان کے اپنے مالکان بھی نہ ہوں، ان کے پتے بھی نہ ہوں، مالکان سے مراد ماں باپ ان کو جننے والے، کیونکہ غلاموں اور باندیوں کے لیے وہ تو بچپن سے ایک ماحول میں وہ گزرتے ہیں یا بڑے عرصے سے گزر رہی ہوتی ہیں، تو ان سے ان کے بڑوں کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کس ملک سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، کس صورت میں ہیں، تو وہ روڈوں پر رہ جاتی ہیں، اور روڈوں پر رہنے والی عورتوں کے لیے یہی امکان ہوتا کہ جو فرد جو ہے وہ بازاریں کھل جاتی ہیں، طوائف خانے کھل جاتے، اور الگ سے جو ہے وہ ایک منڈیاں بن جاتی، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ فحاشی اور اس سے زیادہ برائیاں جو ہے وہ لوگوں پر وہ رستے پر آ جاتی، تو اسی لیے اسلام نے حکمت عملی یہ اختیار کی کہ آہستہ آہستہ اس کے نظام کے لیے جن کے پاس سب سے پہلے جن کے پاس ہیں ان کے ساتھ انسانی اقدار کے ساتھ، اعلیٰ انسانی رویوں کے ساتھ، خدا خوفی کے ساتھ، وہ خدا کے بندے ہیں، خدا کی تخلیق ہیں، مخلوق ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اعلیٰ انسانی رویہ اختیار کرو، یہ اختیارات دے دیے، پھر ساتھ ساتھ یہ احکامات بھی دیے گئے کہ شریعت آپ سے کوئی روزے اتنے قضا ہوتے ہیں، غلام کو آزاد کرو، باندی کو چھوڑو، فلان شرعی مسئلے میں کمی پیشی ہو جاتی ہے تو غلام کو آزاد کرو، باندی کو آزاد کرو، یہ کہیں کسی مسئلے میں نہیں ملے گا کہ فلان تم کو نعمت حاصل ہوئی ہے اب اس کے چکر میں ایک باندی اور گھر میں لے آؤ، قرآن نے کہیں بھی ایسی تصریح جو ہے نہیں بتائی ہے، اگر اس طرح کی آیتیں ملتی کہ فلان تم نے نوافل اتنے زیادہ پڑھے ہیں، روزے اتنے زیادہ رکھے ہیں کہ آپ پر خدا نعمت کرتا ہے، نعمت کے طور پر 2 باندیاں اور لانے کی اجازت دیتا ہے، اس طرح کے قرآن میں کہیں بھی احکامات نہیں ہیں، اسی لیے یہ کہنا یہ بڑا المیہ ہے مسلمانوں کی تاریخ کے ساتھ کہ مسلمانوں نے غلامی کے اور باندیوں کے جو ہے وہ مسائل و فقہوں کے جو ہے وہ انبار لگا دیے، اور اس طرح لگا دیے جیسے ایک یہ مروج ایک احکامی اور وجوبی اور استحبابی جو ہے وہ ایک شکل ہے اور صورت ہے جس کے لیے قوانین کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ قوانین کی اس حد تک جو قرآن حکیم نے جس طرح کی ہدایات دی اس طرح قوانین کی اس حد تک جو ہے وہ ضرورت جن لوگوں نے محسوس کی ہے انہوں نے لکھی ہے، اور کچھ نے اس کو جائز قرار دے کر جو قوانین سازی کی ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے ان کے معاشرے کے رواج کے مطابق ان کے گھروں میں موجود تھے، اس طرح ان کے گھروں میں رہیں، اگر ان لوگوں کو گھروں سے نکالنے کا ایک دم حکم دیا جاتا تو اس سے معاشرے میں بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی اور ہزاروں باندیاں روڈ پر آ کر بیٹھ جاتی، اس لیے انہیں علی حال ہی رہنے دیا گیا۔ قرآن کریم نے لوگوں کے لیے بھی معاملہ کا ایمان کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفتہ رفتہ اس نظام کو ختم کرنے کی ترغیب دی، وہ اس طرح کے فرائض اسلام میں جب بھی کوئی کوتاہی
ہو تو اس کے عوض غلام یا باندی کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ یہ غلام اور لونڈیاں قبل از اسلام جنگ کی قیدی ہوتے تھے، اسلام آنے کے بعد صورت تبدیل کر دی گئی۔ سورہ محمد میں جنگ کے قیدیوں کے متعلق واضح حکم آ گیا کہ انہیں احساناً یا فدیہ لے کر رہا کرنا ہوگا، انہیں احساناً یا فدیہ ٹھیک ہے رہا کرنا ہوگا۔ سورہ محمد کا یہ واضح حکم ان الفاظ میں ہے: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ سو جب تمہارا ان لوگوں سے مقابلہ ہو جنہوں نے کفر کیا تو ان کی گردنیں مار دو، یعنی انہیں قتل کر دو، یہاں تک کہ دشمن کو خوب کچل چکو، تو پھر ان کی مشقیں کس لو، یعنی انہیں گرفتار کر لو۔ پھر یا تو بعد میں انہیں احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، تاکہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی جنگ ختم ہو جائے۔ یہی قانون ہے، ذالک یہی قانون ہے، اس کا یہی قانون ہے۔ اب دیکھو قرآن جب اپنے دور کی ہدایات دیتا ہے تو اس کے لیے فدیہ دے کر، ٹھیک ہے، یا تبادلہ، اب یہ فدیے کی یا جو ہے صورتیں ہیں احسان رکھ کر چھوڑ دو، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے، اور دوسرا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ فدیے میں تم صورت ان کی بھی زیادہ یہ ہوتی تھی کہ جتنے ہمارے جنگی قیدی آپ کے پاس ہیں ان کا تبادلہ کرو، ٹھیک ہے، اور اگر اس تبادلے میں آپ کے جنگی قیدی ان کے پاس نہیں ہیں تو ان پر احسان کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے میں یہ بھی لیا ہے ان سے کہ آپ کے پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ ہمارے ان پڑھ لوگوں کو تعلیم دیں اتنے عرصے تک۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور حیاتی میں یہ چیزیں یہ عوامل جو ہے وہ موجود ہیں، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے، اور قرآن شریف کی جو ہے وہ سیدھی صراحت میں موجود ہے۔ مذکورہ آیت میں صراحت کے ساتھ قانون الہی فرما دیا گیا کہ جب تک اسلام کی انقلابی تحریک کے سامنے انقلاب دشمن عناصر طاقت کی بنیاد پر لوگوں کو حق و انصاف کے راستے پر چلنے سے روکنے کے عمل سے باز نہ آ جائیں تو اس وقت تک ان سے لڑو، کیونکہ اگر ان رجت پسندوں کو طاقتور رہنے دیا گیا تو یہ ملک میں انارکی پیدا کریں گے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ خود تو کفر کرتے ہیں یعنی انسانیت کے دشمن ہیں، لیکن دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس راستے پر چلنے سے روکتے ہیں۔ انہوں نے جبر کا دور قائم کیا ہوا ہے، جبر کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ جو بھی اسلام قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، یہ اسے اذیتیں دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، مارتے ہیں، اور ہر قسم کے عذاب دیتے ہیں، پتھروں پر لٹاتے ہیں، ریت پر لٹاتے ہیں، ہر قسم کی تکلیف دیتے ہیں۔ تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ان سے لڑنا پڑے گا، ان سے جہاد کرنا پڑے گا اور ان کا قتال کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے رجت پسندوں کے غلبے کو توڑ دو اور مغلوب ہو جائیں تو انہیں گرفتار کر دو۔ اس کے بعد صرف دو امور کی اجازت ہے، یا تو انہیں ویسے ہی احسان رکھ کر چھوڑ دو یا ان سے کچھ معاوضہ لے کر چھوڑ دو۔ معاوضہ لینے کی دو صورتیں ہیں: اگر تمہارے آدمی دشمن کی قید میں ہوں تو ان سے تبادلہ کر لو یا کچھ رقم لے کر چھوڑ دو۔ ذالک یعنی یہی قانون ہے، یعنی تمہیں اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اسیران جنگ کے سلسلے میں صرف دو امور کی اجازت دیتا ہے: نمبر ایک احسان رکھ کر چھوڑ دیا، نمبر دو کچھ معاوضہ لے کر چھوڑ دیا۔ بہرحال چھوڑ دینا متعین ہے، اس طرح چھوڑ دیا یا اس طرح چھوڑ دیا۔ باقی دو طریقے وہ طریقے ہیں جو اسلام سے پہلے جنگی روایات کا حصہ تھے۔ نمبر پہلے اسیران جنگ کو قتل کر دیا جائے، یہ اسلام سے پہلے کی جنگوں میں ہوتا تھا۔ جو باقی بچ گئے، جنگ میں پھنس گئے، ان کو مار دو۔ نمبر دو انہیں غلام اور لونڈیاں بنایا جائے، قرآن حکیم نے اس کو باقی نہیں رکھا۔ یہ اسلام سے پہلے کی جنگوں کے عوامل تھے، جو بچ جاتے تھے لوگ، ہاتھ میں آ گئے، قیدی ہو گئے،
ٹھیک ہے، ان کو مارنا اور ان کو غلام یا لونڈی بنانا۔ اس حکم کے بعد جنگ کے قیدیوں کو غلام بنانے کا رواج ختم ہو گیا، اور اس طرح اسلام نے غلامی کے دروازے کو یکسر مسدود کر دیا۔ کسی انسان کو خرید کر غلام بنا لینے کا تصور اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، جو شرف و تکریم آدمیت کے علم بردار دین ہے، اور وہ کسی انسان کو اس کا حق نہیں دیتا کہ وہ دوسرے انسان تک اپنا حکم چلائے۔ اب یہ چیزیں صورت آل عمران کی آیت 78 اور صورت بنی اسرائیل کی آیت 70 میں موجود ہے کہ انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ٹھیک ہے نا، انسان کی جو تکریم ہے، انسان کی اس تکریم کے خلاف ہے کہ انسان کا عبد بنے، انسان کو اپنا عبد بنائے۔ پھر یہ شرک کی صورت ہے، یہ ایک شرک کی صورت ہے کہ انسان کو عبد بنائے، انسان کو غلام بنائے۔ پھر توحید کا دین یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب جو لوگ ما ملکت ایمانکم سے لونڈیوں کے جواز کی سند لاتے ہیں، وہ قرآن کریم پر ظلم کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں ما ملکت ایمانکم سے متعلق ہدایت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی قوم حلقہ اسلام میں داخل ہو جس کے ہاں لونڈیاں موجود ہوں، تو قرآن کریم کی یہ آیت ان کے لیے خضر راہ بنے گی۔ جب تک قرآن سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اسلام نے آئندہ بھی اس کی اجازت دی ہے یا اس کی تائید و توثیق کی ہے، اس وقت تک اسلام کو اس کے حق میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے بھائی ملکیت کا تصور، ملکیت زمین کی ہو، ملکیت انسانوں کی ہو، ملکیت مطلق ہو۔ قرآن حکیم کی وضاحتیں اور صراحتیں بالکل کھلی ہیں، آیات واضح ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن تصریف آیات کے ساتھ یہ ساری چیزیں بیان کرتا ہے۔ صبح سے 2 لیکچر اس موضوع پر ہو چکے ہیں، اس میں مزید آیات اور مزید دلائل، اور ہمارے جو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی پیدا کردہ جماعت کے بزرگان، حضرت نانوتوی طبی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالوں سے بھی جو ہے یہ چیزیں آج کے لیکچر میں اور آج کی کلاسوں میں ہو چکی ہیں۔ یہ صورت حال یہی ہے۔ ابھی اس حوالے سے جو سوالات دوستوں کے وہ بتائیں۔